قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، چند دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان چند دنوں میں ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما کر ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج میں نے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 53، کل آپ کہہ دیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے تھے، بہت زیادہ زنا کیا تھا، اور آ کر کہنے لگے آپ کی دعوت بہت اچھی ہے، آپ کی تعلیمات بہت پیاری ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اور زانی ہیں وہ لوگ، قتل کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، کثرت سے گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، ڈکیتیاں کی ہیں، چوریاں کی ہیں، زنا کیے ہیں، اور بھی جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں، شرک کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، جو بھی زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، وہ جان لے کہ اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انکا دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تو مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے، غفرت لک،
میں تجھے معاف کر دوں گا، الا ما کان من کا ولا ابالی، مجھے تیرے گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے پاس کتنے گناہ ہیں۔ اور پھر اگلے حصے میں یہ وضاحت بھی فرما دی کہ کتنے گناہ ہو تیرے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اندازہ کریں یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی زمین، اور یہ سارا خلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اس زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت، یہ پورا خلا، پوری زمین سے آسمان تک جتنا بھی خلا ہے، یہ سارا گناہوں کا بھر کر تم میرے پاس لائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کے بیٹے اگر پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے، یعنی پوری زمین، زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہ ہو کہ جس پر تیرے گناہ نہ ہو، ایک بالشت جگہ بھی گناہوں سے خالی نہ ہو، پوری زمین گناہوں کی بھر کر تم میرے پاس آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہوا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی ہی بخشش لے کر تیرے پاس آ جاؤں۔ اندازہ کریں اتنے گناہ بھی انسان کے ہوں اور پھر وہ اللہ سے آ کر معافی مانگے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے آ کر معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کو گناہوں کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ بندے کے سارے گناہوں کو فوراً معاف کر دیتا، اور نہ صرف معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی وسعتوں کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور انسان کی چوریاں، انسان کی ڈکیتیاں، انسان کے قتل، اس کا زنا، اگر وہ سچے دل سے اللہ سے آ کر معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، سورہ فرقان، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اس آیت کی وضاحت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک آدمی کو جہنم سے نکال کر اسے اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اسے اس کے گناہ یاد کروائیں گے۔ یہ گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا، انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ گناہ کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے گناہ اسے یاد کروائیں گے، اور وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اگر اللہ بڑے گناہ سامنے لے آیا تو کہیں مجھے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دے، دل میں ڈر رہا ہوگا۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر کے نا، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ میں نے تیرے ہر بڑے گناہ اسے یاد نہیں کروائیں گے،
اور چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کروا کے پھر کہیں گے میں نے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں نا تجھے ایک نیکی عطا فرمائی، ہر گناہ کے بدلے۔ جب وہ یہ سنے گا نا تو پھر خود ہی بتانے لگے گا یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یعنی خود ہی بتانے لگے گا کہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے مسکرائے کہ پہلے وہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ اللہ رب العزت یاد نہ کروائیں، لیکن جب اللہ نے یہ اعلان کیا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی دی جا رہی ہے تو وہ خود ہی بتانے لگا یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ، جس نے کوئی برا عمل کیا، کوئی گناہ کیا، او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سے آ کر معافی مانگو، اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ اللہ تمہیں تمہارے گناہ یاد بھی نہیں کروائے گا، یہ بھی نہیں دیکھے گا تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ ان گناہوں پر سیاہی پھیر دے گا، ان گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ اللہ نے ایک حصہ زمین پر بھیجا، ایک حصہ، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ جو ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، اس ایک حصے کی بدولت دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، مائیں کتنی محبت کرتی ہیں اپنی اولاد سے، اولاد کی خاطر بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں اپنی پسند کی چیزیں نہیں کھاتی کہ یہ کھاؤں گی میرے بچے کو تکلیف ہوگی۔ دودھ پلا رہی ہے ماں اپنے بچے کو، اپنی پسندیدہ چیزیں نہیں کھاتی۔ کیوں نہیں کھاتی؟ کہیں میرے بچے کے پیٹ میں درد نہ شروع ہو جائے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور مائیں اپنے بچے کی خاطر ساری ساری رات نیند جو ہے نا وہ برداشت سوتی نہیں ہے، اولاد کی خاطر نیند آ رہی ہوتی ہے مگر سوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرا بچہ جاگ رہا ہے، جب تک یہ نہیں سوئے گا میں نہیں سوؤں۔ اور پھر اولاد کی خاطر باپ کتنی محنت کرتا ہے، سارا سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور ریڑھی پر چکر لگاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے تاکہ میرے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکے۔ یہ پیار کرتا ہے اولاد سے، اس وجہ کے ساتھ، اس وجہ سے وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ میری اولاد خود بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے، اولاد کو سب کچھ مہیا کرنے کے لیے اپنے لباس نہیں سلواتا، جوتا نیا نہیں خریدتا، عید پر پہلے بچوں کے جوتے لے کر آتا ہے، پہلے بچوں کا لباس پورا کرتا ہے، پھر اگر پیسے بچتے ہیں پھر اپنا لباس۔ یہ کیوں محبت کرتا ہے؟ یہ اس ایک حصے کی وجہ سے۔ پھر اپنے بھائیوں سے محبت، بہنوں سے محبت، اپنی برادری سے محبت، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت، اور پھر جانور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر یہ رحمت، یہ شفقت، یہ محبت ایک حصے کی بدولت ہے، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور 70 کیا، 70 ارب ماؤں سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ اس کو ہم محدود کر ہی نہیں سکتے۔
اللہ کی محبت اپنے بندے سے لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ یہ 70 ماؤں والا کوئی کلیہ نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا، 99 حصے اس کے پاس ہیں، اور وہ 99 حصے اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمانی۔ اور پھر اللہ کی رحمت کے بہت سارے مناظر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، جو میں آپ کے سامنے چند ایک رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے مناظر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ 99 قتلوں کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو چکی ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، پادری کے پاس گیا، یہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے قتل کر دیے۔ مارا مارا پھر رہا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، اور مجھے بتاؤ یار اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے 100 بندے قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایک نیک آدمی، اچھا آدمی اسے ملا، اس نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے گا، فلاں نیکوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے کہ کیسے اللہ سے معافی مانگتے، وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ اس طرف جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اب جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں کہ یہ روح ہمیں دی جائے، ہم نے اسے جہنم میں لے کر جانا ہے، کیونکہ اس نے 100 بندے قتل کیے۔ رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ ابھی اس نے توبہ نیت کی ہے نا، ارادہ کیا ہے نا، توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں جا کر اس نے سیکھنا تھا کہ میں نے اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، کیسے توبہ کرنی ہے۔ راستے میں موت آ گئی، اب جنت والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم جنت میں لے کر جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ بھیجا، جاؤ ان کا معاملہ حل کرو۔ وہ آیا ان کے پاس، کیا مسئلہ ہے جی، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس نے 100 بندے قتل کیے ہیں، ہم اسے جہنم میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے فیصل تسلیم کرتے ہو؟ نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی لاش جہاں پڑی ہے نا، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اب وہ نا تقریباً درمیان میں تھا۔ اللہ رب العزت نے جو بروں والی بستی تھی نا، اس بستی کو جو زمین تھی جس طرف سے وہ فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچا تھا، اللہ نے اس زمین کو حکم دیا اے زمین پھیل جا۔ اور زمین پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول۔ حکم دیا زمین کو کہ یہاں پھیل جا تو، اور اس طرف جو زمین تھی جو نیکوں کی بستی تھی اس طرف کی زمین کو کہا سکڑ جا۔ ادھر زمین سکڑ گئی، ادھر زمین پھیل گئی، پیمائش کی گئی تو ایک بالشت نیکوں کی بستی کی طرف وہ زیادہ نکلا، اسے جنت والے فرشتے لے گئے۔
یہ ہے رحمت۔ سچے دل سے توبہ کی نیت کی ہے، اس نے توبہ کرنے کی نیت کی ہے، 100 بندوں کا قاتل اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور ہم تو اتنے گناہگار نہیں ہیں، اور ہم نے تو قتل نہیں کیے، اگر کیے بھی ہیں پھر بھی جان لیں اتنے قتل کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ 100 بندے کا قاتل۔ دوسری روایت میں کیا آتا ہے، وہ درمیان میں تھا، اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے جسم میں حرکت پیدا کی، جان پیدا کی، اور اس نے کروٹ لی نیکوں کی بستی کی طرف۔ وہ جو کروٹ تھی نا، وہ اتنی، وہ جنت، وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا، اور اسے جنت والے فرشتے لے گئے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، ایک بھی نیکی نہیں کی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا عمل نہیں کیا، کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی، تو تم اس طرح کرنا، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ بچے نا اس کو اچھی طرح کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا، اور پھر جو ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دینا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لینا، جس دن آندھی آئے طوفان آئے اس میں اڑا دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو اچھی طرح کوٹا، ریزہ ریزہ کر دیا، پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا، جس دن تیز آندھی آئی اس میں انہوں نے اس حصے کو اڑا دیا۔ اللہ رب العزت، اللہ نے کن کہنا ہے، کن، اللہ نے سمندر کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا، ہوا کو حکم دیا میری امانت تیرے پاس آئی ہے واپس لوٹا، اللہ نے اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ ہاں جی، تم کیا سمجھتے تھے کہ تجھے کوئی زندہ نہیں کر سکتا؟ لما فعلت ھذا، تم نے ایسا کیوں کروایا، کیوں ایسا کیا، کیوں اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری لاش کو جو ہے وہ جلا دینا، راکھ سمندر میں بہا دینا، تیز آندھی میں اڑا دینا؟ لما فعلت ھذا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، من خشیتک یا ربی وانت عالم، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، وانت عالم، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت تیرے علم میں ہے، میں تو اس سے ڈر گیا تھا کہ ساری زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے پاس کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، میں تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا میں نے۔ اللہ رب العزت کہے گا کیا واقعی؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ، تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، قد غفر اللہ، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کی گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت الاٹ کر دی۔ یہ اللہ کی رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کئی بار سنا، جو ابھی میں سنانے لگا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا۔
آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، زانی، شرابی، بدماش، بتہ خور، لوگوں سے ہر روز ٹیکس وصول کرتا تھا، بتہ وصول کرتا تھا، زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، زندگی میں کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، مجبور عورت، بے کس عورت، بے سہارا عورت، آ کر کہنے لگی کفل تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں بھوکی ہوں، میرے بچے ہیں بھوکے ہیں، اور کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے پاس آئی ہوں امداد لینے کے لیے، میری مدد کر۔ خدا را غریبوں کا دھیان رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے محلے کی کوئی غریب عورت یہ پریشانی کی عالم میں کسی ایسے بندے کے پاس چلی جائے جو زانی ہو، جو شرابی ہو، اس سے امداد لینے کے لیے وہ کہے کہ میری خواہش پوری کرو پھر میں تیری مدد کروں۔ شورش کشمیری نے کتاب لکھی ہے اس بازار میں، اس نے یہ جو بازار ہے نا جی بادشاہ مسجد کے قریب جسے ہیرا منڈی کہتے ہیں، وہاں کی عورتوں کے بارے میں کتاب لکھی کہ وہاں وہ کیوں یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں۔ اب تو جگہ جگہ ہے نا، پہلے ایک ہی جگہ ہوتی تھی، اب ہر جگہ سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پر لڑکے گزرتے ہیں، گاڑیوں پر گزرتے ہیں، اور اس سے معاملات طے کر کے اسے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ریسرچ کی پھر ان عورتوں پر، اور انہوں نے بتایا کہ اکثریت ایسی عورتوں کی ہے جو مجبوری کی وجہ سے یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں۔ گھر میں فاقے ہیں، باپ نشئی ہے، بھائی نشئی ہے، کمانے والا کوئی نہیں، کوئی ملازمت نہیں، وہ پھر بیچاریاں یہ دھندا کرنے پر مجبور ہیں۔ اپنے محلے میں دھیان رکھا کریں، کوئی مجبور عورت ہے، کوئی بے سہارا عورت ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی کفالت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت اسے شرک پر مجبور کر دے، غربت سے غلط کاموں پر مجبور کر دے۔ وہ عورت آئی، پریشان ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں، مدد کرو۔ اس نے کہا ایک شرط پر مدد ہوگی، پہلے میری خواہش پوری کرو پھر مدد کروں۔ وہ اتنی مجبور تھی، اس نے کہا میں 60 دینار دوں گا، 60 دینار۔ اس نے 60 دینار لے لیے۔ جب وہ خلوت میں اس عورت کے قریب گیا، وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا واقعہ تم کسی کو نہیں تم بتاؤ گے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب اس نے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے سنا نا، اب اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے 60 دینار اسے دیے، اسے کہا چلی جاؤ، چلی جاؤ، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ چلی گئی۔ اس نے کہا یا اللہ، یہ اس عورت نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، یہ اتنا تجھ سے ڈرتی ہے، میں روزانہ اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنے گناہ کرتا ہوں، پھر بھی تجھ سے نہیں ڈرتا۔ میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نہ زنا کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ چوریاں کروں گا، نہ کسی سے بتہ وصول کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اسی وقت اس کی روح پرواز اللہ رب العزت کر لیتا ہے، اور نہ صرف روح پرواز کرتا ہے بلکہ اس کے دروازے پر یہ لکھوا دیتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کے دروازے پر لکھ دیا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔
صبح ہوئی، لوگ کہنے لگے کفل آج آیا نہیں بتہ وصول کرنے کے لیے۔ جب لوگ اس کے دروازے پر پہنچے تو اللہ نے لکھ دیا تھا اور یہ بندہ رات کو بدل گیا ہے، اس نے تبدیلی قبول کر لی، اس نے میرے آگے آ کر معافی مانگ لی ہے اور اس کو برا بلا نہیں کہنا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ قد غفر للکفل، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ زانی، وہ شرابی، وہ ڈاکو ایک لمحے کے اندر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی معافی کو اتنا قبول کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کا نام روشن کر دیتا ہے اور اس کو معاف کر کے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ایک بار اس نے معافی مانگی، ایک بار۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک زانیہ عورت جا رہی تھی، پیاس اسے لگی، راستے میں ایک کنواں آیا، اس نے اس سے پانی نکالا اور پیا۔ جب وہ پی رہی تھی اس نے دیکھا ایک کتا جو ہے وہ وہاں زمین چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے جس طرح مجھے پیاس لگی تھی۔ اس نے وہ اپنا موزہ جو تھا، جوتا جو تھا، اس کو اس کے اندر کنویں کے اندر ڈالا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زانیہ عورت، اس نے اس کو کتے کو وہ پانی پلایا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور اللہ تو یہ دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، اسے نا ایک ٹہنی، درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی نظر آئی اور جو راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس کے دل میں آیا تو یہاں سے جو بھی گزرتا ہے یہ ٹہنی، اس کے کانٹے اس کو چبھتے ہوں گے، اس نے اس کانٹی کو جو ہے وہ جو ٹہنی تھی اس کو کاٹ دیا، کاٹ کر پیچھے کر دیا، رستہ صاف کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سمجھتے ہیں یہ معمولی نیکی ہے، اور راستے سے گزرتے ہوئے کوئی پتھر راستے میں نظر آ جائے، کوئی کیل نظر آ جائے، اس کو اٹھا لیں، سائڈ پر کر دیں۔ آپ کا یہ عمل اتنا وزنی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے آپ کو معاف کر کے جنت کا اعلان کر۔ کسی بھی عمل کو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ رب العزت کی رحمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ کو پکڑ بھی سکتا ہے، مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ میں نے قد غفرت لک، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ پھر کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو میرا گناہ معاف کر سکتی ہے، میرے گناہ پر میرا مواخذہ بھی کر سکتی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو معاف کرنے والی ہے، میرے گناہ کو معاف کر دے گی، میرے گناہ کا مواخذہ کرنے والی ذات موجود ہے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ اللہ کی رحمت۔ یاد رکھیں اگر گناہ ہو جائے آپ معافی مانگ لیں،
پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت ہر بار جو ہے وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جب معافی مانگیں اس نیت سے معافی مانگنی ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اگر انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ سچے دل سے آ کر اللہ سے معافی مانگے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالصتاً پکی سچی خالص اللہ سے معافی مانگو، اور جب اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ایک بار سچے دل سے اس سے معافی مانگیں گے اللہ رب العزت سارے گناہ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ایک آدمی کو دیکھیں گے وہ جہنم میں ہوگا اور اللہ رب العزت سے نا بار بار دعائیں کرے گا، یا اللہ جہنم سے نکال دے، یا اللہ جہنم سے نکال دے، دعائیں کرے گا جہنم کے اندر۔ وہ مشرک نہیں ہوگا اور گناہ اس نے کیے ہوں گے، یا اللہ مجھے جہنم سے نکال کر نا جہنم کے دروازے پر ہی بٹھا دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، میرے ساتھ وعدہ کر کہ میں تجھے جہنم سے نکال دیتا ہوں، باہر بٹھا دیتا ہوں اور کچھ نہیں مانگنا۔ کہے گا یا اللہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ تو اس سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ اسے جہنم سے نکال دیں گے، باہر نکال دیں گے۔ جب جہنم سے باہر نکلے گا نا تو اسے ایک درخت نظر آئے گا، بڑا خوبصورت بہترین پھل، اس کا سایہ، تو ڈرتے ڈرتے پھر کہہ دے گا یا اللہ جہنم سے تو نے باہر نکال ہی دیا ہے، اس درخت کے نیچے بٹھا دے، تیرا کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا تو نے ابھی میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا اور تجھے جہنم سے نکال دیا ہے، وعدہ کر کے تم کہتے تھے کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا، لا اسألک غیرہ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب کہہ رہا ہے اس درخت کے نیچے یا اللہ تیرا کیا جائے گا، بٹھا دے بٹھا دے، میں اس کے علاوہ اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہے، کہتا ہاں یا اللہ وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا اس کو۔ اب اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ اسے نا جنت دکھائے گا، جنت کا دروازہ۔ اب وہ درخت کا پھل بھول جائے گا، اس کے سائے کو بھول جائے گا، اب وہ جنت ہی دیکھتا رہے گا۔ پھر ڈرتے ڈرتے کہہ دے گا یا اللہ جنت کے دروازے میں ہی بٹھا دے، جنت کے دروازے میں ہی بٹھا دے۔ اللہ کہے گا تو نے ابھی 2 وعدے خلافی کی ہے، پہلے بھی تو نے کہا کہ مجھے جہنم سے نکال دو، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، نکال دیا۔ پھر تو نے کہا کہ مجھے وہ درخت کے نیچے بٹھا دو، بٹھا دیا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب پھر کہہ رہا ہے جنت کے دروازے پر ہی بٹھا دے، یا اللہ تیرا کیا جائے گا، بٹھا دے اور کچھ نہیں مانگوں گا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا اچھا یار اس طرح کر، تو جنت میں جا، جنت میں کوئی جگہ خالی ہے نا تو میں تجھے الاٹ کر دیتا ہوں۔ وہ جنت میں جائے گا، چکر لگائے گا اور اسے نظر آئے گا یہ تو ساری بھری ہوئی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ تو ساری بھری ہوئی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا جو تیری خواہش ہے نا مانگو، کیا مانگتے؟ وہ کہنے لگا یہ چاہیے، یہ محل چاہیے، یہ جو ہے نا وہ درخت چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ اللہ کے حضور رکھ دے گا۔ اللہ کہے گا اور مانگ، کہے گا یا اللہ بس اور مجھے کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کہے گا یہ بھی مانگ لے، اللہ خود بتائے گا یہ بھی مانگ لے، کہے گا یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا یہ بھی مانگ لے، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا یہ بھی مانگ لے، وہ بھی مانگنا شروع کر دے گا۔ اللہ کہے گا اور، کہے گا بس یا اللہ بس اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اور جتنا تو نے مجھ سے مانگا ہے، جتنی خواہشات کا اظہار کیا ہے،
وہ سب کچھ میں نے تجھے دے دیا بلکہ اس سے 10 گنا تجھے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی رحمت، وہ اتنا رحیم و کریم، وہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ لو، اور سچے دل سے آ کر ایک بار مجھ سے آ کر معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر انسان اتنا بدبخت ہے، پھر بھی نہیں اس کی طرف آتا، اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آج 23ویں رات ہے، طاق رات ہے، دوسری طاق رات، باقی 3 راتیں رہ گئی ہیں، اور معافیاں مانگ لو اللہ سے، اللہ کو راضی کر لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ممبر پر چڑھ کر آپ نے آمین کہا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جس نے، جبرائیل نے کہا کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوا نہ سکا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ چند دن رہ گئے ہیں۔ آج بھی موقع ہے، آئیں اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ جب آپ معافی مانگیں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کے گناہ معاف فرمائے۔ سچے دل سے طاق رات ہے، اللہ اس کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور طاق رات ہے، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جس کے والدین زندہ ہیں، اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے نمازی بھائی بہنیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بیویوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خادموں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اے اللہ ہمارے والدین جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائی ہمارے والدین جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بٹ صاحب کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ بٹ صاحب کی والدہ کو صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین دوست احباب رشتہ دار نمازی بھائی بہنیں بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو اعتکاف کر رہے ہیں اے اللہ انہیں سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت کے مطابق اعتکاف کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کا اعتکاف کرنا قبول فرما، اے اللہ ہمیں بھی اعتکاف کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمرہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو عمرہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی افطاری کروا رہے ہیں اے اللہ ان کا افطاری کروانا قبول فرما، اے اللہ افطاری کروانا قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ راتوں کو قیام کرنا قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، یا اللہ ہم تو سے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگنا چاہیے تھا وہ مانگ لیا اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ قاری صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اور بھی جتنے بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ محترم قاری صاحب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرضہ دور فرما، یا اللہ مقروضوں کا قرضہ دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔